الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وثلاثون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی قیمتی دولت نصیب فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اپنے گھر کی حاضری کی توفیق عطا فرمایا. اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس مذہب نے ہر لائن پر، ہر موڑ پر، ہر حالت میں ہماری اور آپ کی رہبری اور رہنمائی فرمائی ہے. اگر ہم اپنی زندگی کے میدان تجارت کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے لائن سے بھی ہماری تربیت اور ہماری رہنمائی فرمائی کہ ایک تاجر کو کن اوصاف سے متصف ہونا چاہیے، کن چیزوں کی ایک تاجر کو اپنی تجارت میں کامیابی کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان فرمایا کہ تاجر اگر اپنی تجارت میں سچائی سے کام لے گا بورک فی بیعہما تو ان کی تجارت میں برکت دی جائے گی، اور اگر تاجر اپنی تجارت میں جھوٹ سے کام لے گا محقت برکتہما تو ان کی برکت کو اڑا لیا جائے گا. اگر کھیتی باڑی کے لائن سے ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مدینۃ المنورہ کی زندگی میں کھیتی کے احکامات سکھائے، کھیتی کرنے کے ڈھنگ اور طریقے بتائے کہ کن اصولوں کی وجہ سے کاشتکار کامیاب ہوتا ہے اور کن چیزوں کی وجہ سے کاشتکار ناکام ہوتا ہے. اسے اپنی کاشتکاری کے موقع پر سچ کا حکم دیا گیا، حلال مال اپنی کھیتی میں لگانے کا حکم دیا گیا. کسی کی کھیتی کر رہا ہے بٹائی وغیرہ سے تو اس کے اصول اور شرائط کو بیان کیا. اگر یہ شرائط انسان اپنے اندر ادا رکھتا ہے تو کاشتکار اپنی کاشتکاری میں کامیاب ہوتا ہے. اور اگر ایک آدمی کسی طریقے سے اپنے گھر کا بڑا ہے تو اسے اس کے بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ گھر کی ذمہ داری دی گئی ہے، اور اسے یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو بھرپور ادا کرتے ہیں تو اللہ کے نزدیک تم بڑے مقام والے ہیں، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات اور ان کے اپنے ماتحت رہنے والے لوگوں کے حقوق کی حق تلفی کرتے ہیں، ان کے حق کو مار لیتے ہیں تو قیامت کے روز یہ آپ کے لیے جو ہے تو عذاب کا ذریعہ بن جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم نے فرمایا
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ہر موڑ پر آئیڈیل اور نمونہ ہے. نبی کے طریقوں میں، قرآن اور حدیث کے بیان کردہ مسائل میں ہر موقع پر ہمیں رہنمائی ملتی ہے، ہر موقع پر ہمیں رہبری ملتی ہے. قرآن نے ہمیں کہیں تنہا نہیں چھوڑا. نبی نے کسی مسئلے میں ایسا نہیں ہوا کہ اسلام میں مسئلہ بیان نہیں کیا گیا، بلکہ قرآن و حدیث میں ہر چیز کے مسائل ہے. بچے کے پیدا ہونے سے لے کر کے اسے قبر کی گود میں ڈالے تک کے سارے کے سارے مسائل اور سارے کے سارے اصول اور طریقے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں. بس یہ ہے کہ ہم جب جماعت میں جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ علم دو طرح کا ہے. 6 نمبر کے اندر ایک بات آتی ہے کہ علم دو طرح کا ہے. اس میں ایک فضائل والا علم ہے اور ایک مسائل والا علم ہے. تو فضائل والے علم کے تعلق سے آتا ہے کہ ہم اسے حلقوں میں بیٹھ کر، کتابی مجلس میں بیٹھ کر علماء سے سن کر کے ہم اسے سیکھ کر کے اپنے اندر عمل کا جذبہ پیدا کر سکتے ہیں. اور مسائل کے تعلق سے آتا ہے کہ معتبر علماء کرام سے ہم اپنے مسائل کو حل کریں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر موڑ پر، ایک باپ ہے تو اس کو باپ ہونے کا درجہ دیا، اور اولاد کی نگاہ میں اس کی فضیلت بیان کی کہ باپ جنت کا بیچ کا دروازہ ہے. ماں ہے تو ماں کی فضیلت بیان کر کے بچوں کے دل میں ماں کی محبت کو بٹھایا. پھر باپ کے لیے باپ کے اور ماں اور باپ کے حقوق اولاد کے اوپر واجب قرار دے کر کے، اور باپ کے حقوق ماں کے اوپر لازم، ایک دوسرے کے حقوق ایک دوسرے پر لازم کر کے ایک دوسرے کی محبت اور ایک دوسرے کی زندگی صحیح ڈھنگ سے گزر جائے. اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تعلیمات کو، ایسا پیارا مذہب ہمیں اپنی زندگی میں اور دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں مل سکتا. قرآن کریم نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے آپ کے اوپر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جو زندگی کے ہر مسئلے کو واضح بیان کرتی ہے. زندگی کے ہر گوشے کو اس نے کھول کھول کر بیان کیا ہے. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، بس عقل مندوں کو ان مسائل کو سمجھ کر کے، ان چیزوں کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو قرآن کریم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ہر موڑ پر، ہر جگہ پر ہماری رہنمائی اور ہماری تربیت فرمائی ہے. اس لیے جب ہم جو بھی مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے اور ہمیں اس کے بارے میں قرآن و حدیث سے ہم ڈھونڈتے ہیں، تو قرآن و حدیث ہر موڑ پر، ہر جگہ پر ہماری رہبری اور ہماری رہنمائی فرماتا ہے. تو میرے دوستو، چاہے دنیا کے کسی بھی تعلق سے رہنے والا مسئلہ ہو، اگر ایک آدمی گاؤں میں رہتا ہے اور اس گاؤں میں غیر بھی ہے، مسلمان بھی ہے، دیگر مذہب والے بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں انہیں یہ کر کے بتایا کہ ہم غیروں کے ساتھ کیسے رہے. باقاعدہ قرآن نے کہا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ہم مانتے ہیں کہ یہ دین اسلام کے علاوہ سارے دین غلط ہے، سارے مذہب غلط ہے اور ان کے معبودوں کی عبادت غلط ہے، لیکن قرآن نے کہا کہ تم ان کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ وہ اسلام کی حقانیت کے اوپر اور اسلام کا جو ہمارا معبود ہے، ہمارا جو اللہ ہے، ہم ان کو برا کہتے ہیں. فَيَسُبُّ اللَّهَ، تو وہ ہم ان کے معبودوں کو برا کہیں گے تو اس کے نتیجے میں وہ ہمارے حقیقی معبود کو برا کہنے لگ جائیں گے. اس لیے قرآن نے تربیت کی کہ ہم ان کے معبودوں کو اس لیے برا نہ کہیں کہ ان کے معبود تو ہے ہی باطل، لیکن ہمارے برا کہنے کی وجہ سے رب ذوالجلال جو سارے حقائق کا مجمع ہے، جو ساری چیزوں کا خالق ہے، جو حقیقی معنی میں معبود ہے، ہمارے دو بول کی وجہ سے وہ رب کائنات کو برا کہنے لگ جائیں گے. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا، وہ اللہ کو برا کہیں گے.
قرآن کریم نے ہر موڑ پر ہماری رہبری اور رہنمائی فرمائی. اس لیے جب بھی ابھی آج کل ہر طرف الیکشن کا دورہ ہے، بہت سی جگہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو ہم کسی بھی شرعی نقطہ نظر اور اسلام ہماری کیا رہبری اور کیا رہنمائی فرماتا ہے، اس سلسلے میں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، تو جب الیکشن آتا ہے تو مسلمانوں کے دو گروہ بن جاتے ہیں. ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ الیکشن دنیا داروں کا کام ہے، اس میں وہ لوگ شریک ہو جو دنیا سے دور ہے، جو آخرت سے دور ہے، جو قرآن و حدیث سے دور ہے، ایسے لوگ اس میں شریک ہو. اور دنیا دار یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کام ہے، نماز پڑھنے والوں کا، قرآن پڑھنے والوں کا، عبادت کرنے والوں کا، دین سے جڑے ہوئے لوگوں کا یہ کام نہیں ہے. تو سب سے پہلے آج کی مجلس میں ہم یہ سمجھے کہ سیاست اسلام کا ایک جز ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں سیاست فرمائی. آپ کے پاس ایک قبیلے کا آدمی، قبیلے بنو عامر کا آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، ہمارے قبیلے میں 5000 لوگ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر اسلام قبول کر لے، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہم سب کے قبیلوں والوں کی ایک شرط ہے، وہ یہ شرط ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب تک کہ آپ حیات ہے تب تک کہ آپ کی حکمرانی ہمارے قبیلے پر رہے گی، اور جب آپ اس دنیا سے چلے جائے تو لکھ دو کہ میں اس قبیلے کا سردار رہوں گا. اس نے اللہ کے نبی کے پاس اپنے گاؤں کے ذمہ دار بننے کی سفارش کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ دنیا داروں کا کام ہے، یہ نہیں کہا یہ میں تو نبوت والا آدمی ہوں، میں تو دین اسلام لے کر آیا ہوں، مجھے سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں یہ کام آپ کے لیے کر نہیں سکتا، اس لیے کہ آپ کے اندر اس قوم کو سنبھالنے کی صلاحیت اور طاقت نہیں ہے. ابھی تو میں حکمران رہوں گا اور جب میں چلا جاؤں گا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، تو آپس کی قرآن اندازی سے، آپس کی ووٹنگ سے اور آپسی مشوروں سے لوگ، آپ کے قبیلے کے جو لوگ، آپ جس آدمی کو منتخب کرنا چاہیں گے، ان کی نگاہ میں جو آدمی درست ہوگا وہ منتخب کیا جائے گا. میں آپ کو امیر مقرر اپنی حیات میں نہیں کر سکتا. تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں دیکھا کہ یار اس کو تھوڑا جھوٹ بول دوں اور اس کو لکھ دوں تو 5000 کا قبیلہ اسلام، 5000 لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں. اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ حق یہاں بولنے میں، چاہے اسلام میں آؤ یا نہ آؤ، لا اکراہ فی الدین، اسلام میں زور زبردستی داخل نہیں کیا جاتا ہے. ہمیں تو حق بتانا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ سیاست دین کا ایک جز ہے، دین کا ایک حصہ ہے. اس لیے گورنمنٹ نے اور حکومت موجودہ نے ہمارے اور آپ کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے اس نے کچھ ایسے اپنے کارندے پیدا کیے جو یہ کہتے ہیں کہ ووٹ دینا ضروری نہیں ہے، ہم ووٹ نہیں دیں گے، ہم ووٹنگ نہیں کریں گے. ہندوستان میں ہمارے علماء نے جو 700 علماء کرام نے اپنی جانیں قربان کی ہے، یہ کس لیے؟ علماء کے سامنے یہ بھی آیا کہ تم تخت شاہی پر بیٹھنے کو قبول کریں گے یا کیا کریں گے؟ علماء نے یہ کہا کہ ہمیں آزادی رائے چاہیے، ہمیں اپنے مذہب کے مطابق، اپنے اسلام کے مطابق اس ہندوستان میں زندگی گزارنے کا موقع ملنا چاہیے. اور اس قانون کے اوپر جو قانون ہندوستان کا بنایا گیا، ہمارے علماء نے دستخط کی کہ ہمیں ہر مذہب والے کو اس کے جینے کا حق ہوگا. یہ دھرتی کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، ان ارضی، یہ اللہ کی زمین ہے، اس کے اوپر ہر بندہ حق کے ساتھ جی سکتا ہے، کوئی مائے کا لال اس کے اوپر جینے والے کو نقصان نہیں دے سکتا. جب وہ اپنے فرما برداروں نافرمانوں دونوں کو کھلا رہا ہے تو اسے کوئی تکلیف نہیں دے سکتا. گویا کہ ہمارے علماء نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا، یہ جمہوری حق
ہمارا باقی رہے گا کب؟ جب ہم ووٹنگ کریں گے۔ تو پہلی بات یہ سمجھو کہ سیاست اسلام سے ہٹا ہوا نہیں ہے۔ مشکات شریف کے اندر، بخاری شریف کے اندر، مسلم کے اندر عالم بننے والے طلبہ جو آخری کلاس پڑھتے ہیں، ہر کتاب کے اندر یہ باب قائم کیا گیا، باب السیاستی، باب القضائی، کہ سیاست دین کا جز ہے، سیاست دین کا ایک حصہ ہے، سیاست اسلام کا ایک حصہ ہے۔ بلکہ آگے چل کے علماء نے کہا کہ دنیا میں جتنے بھی سیاستداں پیدا ہوئے، جتنے بھی حکمراں پیدا ہوئے، سارے حکمرانوں نے نبی کی حکمرانی سے، عمر کی حکمرانی سے، ان کی سیرت سے اپنی حکمرانی چلانا سیکھا ہے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے سمجھنا ہوگا کہ سیاست اسلام کا ایک جز ہے، اس میں اسلام نے اس کو برا نہیں کہا۔ دوسری بات یہ سمجھنی ہوگی کہ جب اسلام کا یہ جز ہے تو ہمیں جو حق گواہی اور ووٹنگ کا جو حق دیا گیا ہے، ہم اس کام کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ قرآن کریم علماء نے فرمایا کہ حکومت یہ چاہتی ہے، آج ہمارے پاس یہ دشمنان اسلام کو ڈرانے کی جو طاقت ہے، وہ ایمان کے علاوہ، ایمان تو ہے باطنی طاقت، اس کے علاوہ جو ظاہری طاقت ہے وہ ووٹنگ کا حق ہے۔ یہ ووٹنگ کے ذریعے ہم اپنے اوپر حکمران مسلط کر سکتے ہیں، ہم ایک جٹ ہو کر کے جسے چاہے تخت شاہی پر بٹھا سکتے ہیں اور جسے چاہے تخت شاہی سے گرا سکتے ہیں۔ یہ جمہوری ملک ہے، اس حق کی وجہ سے ہی اور اس حق کو ختم کرنے کے لیے ہی لاک ڈاؤن سے پہلے NRC کا قانون پاس کرانے کی کوشش کی گئی اور اس کی کثیر مقدار میں مسلمانوں کو اس حق سے ہٹانے کی انتھک کوشش کی گئی۔ اس لیے سب سے دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ووٹ یہ ہمارا حق ہے، صرف حکومت کا دیا ہوا نہیں ہے، انڈیا کا دیا ہوا نہیں۔ قرآن نے بھی کہا وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، جب تمہیں گواہی کے لیے بلایا جائے، جب تمہیں سفارش کرنے کے لیے بلایا جائے، جب تمہیں وکالت کرنے کے لیے بلایا جائے تو تم گواہی سے پیچھے مت ہٹو۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو چھپاؤ مت۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اگر ہم اپنے وٹ کو چھپائے اور ہمارے وٹ نہ کرنے کی وجہ سے ظالم حکمراں تخت شاہی پر بیٹھ گیا تو ہمارے وٹ نہ کرنے کا گناہ بھی ہماری قسمت میں لکھا جائے گا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ووٹنگ یہ شریعت کا ایک حق ہے، شریعت کا دیا ہوا بھی اور اس ملک کا دیا ہوا، جس کی آزاد کرانے کے لیے ہمارے علماء کی کہ خون کی ندیاں بہی۔ اب یہ سمجھو کہ بہت سارے لوگ یہ بول سکتے ہیں کہ ووٹنگ اس سے پہلے کہاں تھی، پھر مولانا یہ بول دے رہے کہ قرآن میں کیسے آ گیا ووٹنگ۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی سوال پیدا ہو جاتا کہ ووٹنگ اس سے پہلے نہیں تھی، وہاں تو شاہی حکمرانی چلا کرتی تھی، تو یہ کیسے ووٹنگ کا ثبوت قرآن میں آ گیا؟ تو چونکہ نام کے بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ اگر ایک مرد کا نام زید ہے اور وہ مرد اپنا نام زائدہ فاطمہ رکھ دے تو نام بدلنے سے حقیقت بدلتی نہیں۔ قرآن میں ایسے قوانین، ایسے دستور اور ایسے رولز بیان کر دیے گئے ہیں جو قیامت تک آنے والی انسانوں کی ہدایت کے لیے انہی رول سے، انہی دستاویز سے اور انہی قوانین سے مسائل کا قیامت تک کے استنباط کیا جاتا رہے گا، اور قیامت تک کے وہ قانون اور وہ گرامر ہمارے اور آپ کے لیے کامیاب ہوتے رہیں گے۔ تو ووٹ یہ شریعت کا حق ہے، اس لیے کہ علماء کہتے ہیں ووٹنگ کا مطلب 3 ہے۔ شریعت میں ووٹ کے 3 مطلب ہے۔ ووٹنگ کرنے والا گویا کہ یہ گواہی دیتا ہے، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ جس آدمی کو میں ووٹ کر رہا ہوں، جس آدمی کے فیور میں کھڑا ہوں، یہ قوم کا وفادار انسان ہے، یہ قوم کے غریبوں، محتاجوں، بے گھروں کو حکومت سے گھر دلائے گا، یہ بے سہاروں کا حکومت کے ذریعے سہارا بنے گا، یہ یتیموں، غریبوں، مسکینوں کی مدد اور ہیلپ کرے گا، یہ گاؤں کے اندر
ہونے والی خرابیاں اور گاؤں کے اندر پیدا ہونے والے جراثیم کا ازالہ کرے گا، یہ اس کی گواہی دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، اللہ کے سامنے گواہی دیتا ہوں کہ جس آدمی کو میں چننا چاہتا ہوں یہ آدمی اسلام، یہ میری نگاہ میں یہ آدمی مسلمانوں کے حقوق، غیروں کے حقوق، دین اسلام کسی مسلمان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں حکمرانی کرتے تھے تو آپ نے غیروں کو بھی ان کے حقوق دلائے اور آپ نے مسلمانوں کو بھی ان کے حقوق دلائے۔ تو گویا کہ ووٹ ایک گواہی ہے، ووٹنگ ایک گواہی ہے۔ میں کسی کو ووٹ دے رہا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ اس آدمی کے اندر قابلیت ہے، اس آدمی کے اندر صلاحیت ہے، یہ گاؤں کے نظام کو، پورے نظام کو صحیح ڈھنگ سے چلا سکتا ہے، اس کے اندر امانت داری ہے، یہ خیانت سے کام نہیں لے گا، یہ انجینئروں سے اور روڈ کے کام کرنے والوں سے، گھر کل پاس کرانے والوں سے بینک بیلنس لے کر کے غریبوں کے حق نہیں دبائے گا، یہ کسی روڈ کے پیسے اپنے جیب میں ہڑپ نہیں کر لے گا۔ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ سارے گاؤں کے حقوق اور نظام کو صحیح ڈھنگ سے چلائے گا۔ یہ ایک گواہی ہے، اور قرآن میں گواہی کا حکم دیا گیا، وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، جب تم کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو تم پیچھے مت ہٹو۔ اگر کوئی گواہ حق، جس کے حق میں تم گواہی دے رہے، تمہاری نگاہ میں وہ انسان اچھا ہے، شریعت کی نگاہ میں وہ انسان اچھا ہے، دل کھول کے اس کی گواہی دو، اس کو جتا کر لاؤ۔ اور اگر وہ آدمی گواہی میں نہیں بیٹھتا، قرآن اور حدیث کے پرلے میں، ترازو میں وہ نہیں جڑتا، پیار جائیے قرآن کی آیت پر، قرآن نے کمال کر دیا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، جب قرآن کا ترازو کھولا جائے گا تو بہت سے رشتہ دار جو تمہارے ووٹنگ میں کھڑے ہوئے ہوں گے اور بہت سے وہ لوگ جو تمہارے رشتہ داروں میں سے نہیں ہوں گے، تمہارا رشتہ دار اصول قرآن کے خلاف ہوگا اور دوسرا آدمی قرآن کے موافق میں آ جائے گا۔ تو قرآن نے کہا شہادت کے بارے میں دو چیزیں انسان کو حق بات کہنے سے روکتی ہے، ایک تو رشتہ داری اور دوسرے نمبر پر دوستی۔ قرآن نے کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، قوم کی شان، قوم کی عزت تمہیں اسلام کی تعلیمات سے ہٹا نہ دے۔ اگر تمہارا باپ الیکشن میں کھڑا ہوا ہے، قرآن و حدیث کے پرلے میں وہ نہیں جڑتا، دشمنی باپ سے کر لو۔ وَلَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، اگرچہ باپ یا اپنے اولاد اور رشتہ دار کے خلاف وہ گواہی جاتی ہے، قرآن کی تعلیمات یہ کہتی ہے کہ اس باپ کو کہا نہ پڑے گا کہ باپ آپ کے سارے ادب ہمارے سر کے اوپر ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، لیکن جہاں اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کے ترازو میں، قرآن و حدیث کے ترازو میں، آپ میرے ووٹ کے حقدار نہیں ہے، معافی چاہتا ہوں، میں آپ کو ووٹنگ کرا کے امت کے ساتھ خیانت کرنے والا نہیں بنا سکتا۔ قرآن نے کہا تو پہلی حیثیت ووٹنگ کی شہادت اور گواہی کی ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ جھوٹی گواہی یہ منافقانہ شان ہے، ایک مومن کامل کی صفت نہیں ہو سکتی کہ جس کے اندر اس کام میں کھڑے ہونے کی صلاحیت اور قابلیت نہیں ہے، جو قوم کا ہمدرد اور جو قوم کا امانت دار نہیں ہے۔ اصل میں جب ہم لوگ اس میں پیچھے ہٹ گئے اور ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں کو سمجھانا چھوڑ دیا تو لوگوں نے ووٹنگ اور انتخاب کو ایک تجارت سمجھ لیا ہے کہ کروڑوں روپے نکالو، 5 سال ہے، بعد میں ہم وصول کر لیں گے، کاموں میں گھپلے کریں گے، غریبوں کے گھر کو اڑائیں گے، غریبوں اور جن کو ووٹنگ نہیں کیا ان کے گھروں کے سامنے ہم نہیں روڈ بنائیں گے۔ یہ ہو گیا ہے، یہ تجارت بن چکی ہے، یہ اسلام سے ہٹ کر ایک کام ہو چکا ہے، جبکہ قرآن کریم نے اس کو اسلام کا ایک جز قرار دیا۔ دوسرے نمبر پر ووٹنگ کی حیثیت سفارش کی، جیسے آپ کا کوئی بچہ ہے کالج میں جانا چاہتا ہے
تو آپ بڑے مولانا کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارا ایک بچہ ہے فلاں، اس کی سفارش کرو، فیس کم کر دو۔ ایسے ہی ووٹنگ ایک سفارش ہے، گویا کہ آپ اللہ کے سامنے سفارش کر رہے ہیں کہ اللہ یہ قوم کا ہماری نگاہ میں اچھا انسان ہے، ہماری تو اس کے بارے میں سفارش قبول کر لے۔ اگر اس کے اندر واقعتاً صلاحیت ہے، وہ امت کا امانت دار انسان ہے، تو قرآن کریم نے فرمایا پارہ نمبر 5 کے اندر وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا، جتنے بھی یہ انسان جیت کر آئے گا، جتنے بھی غریبوں کی مدد کرے گا، جتنے بھی لوگوں کی ضرورتیں پوری کرے گا، جتنے بھی گاؤں کے اندر اچھے کام کرے گا، جس طرح اس کام کرنے والے کو ثواب ملے گا، اس کو جتانے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ اور اگر وہ انسان قابل نہیں ہے، وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اگر اس کے اندر قابلیت نہیں ہے، پھر بھی ہم نے اس کو ووٹنگ اپنے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے، اپنا دوست ہونے کی وجہ سے جتا کے لایا، اور وہ یہ ہے کہ گاڑی بھر بھر کر کے جو ہے تو دارو پینے لے جاتا ہے، وہ گاڑی بھر بھر کر کے اسلام اور شریعت کے خلاف ورزی کرتا ہے، زنا ہو رہا ہے، اس کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں آتا، گاؤں کے اندر اتنے برے برے کام ہو رہے ہیں، اور اس کے پاس تو پاور ہے، وہ تو گاؤں کا بڑا ہے، سرپنچ ہے، وہ تو من رعا منکرن فلیغیر بیدی، ہاتھ کے ذریعے، زبان کے ذریعے، طاقت اور حکومت سے طاقت لے کر کے وہ گاؤں کے ماحول کو درست کر سکتا ہے، پھر بھی نہیں کرتا ہے، تو جتنے وہ گناہ کرے گا اس کو جتانے والے کی فہرست میں بھی اتنے گناہ لکھے جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ووٹنگ اسلام سے ہٹا ہوا نہیں ہے۔ دوسری بات، بسا اوقات ایسا دیکھنے میں ملتا ہے کہ عام طور پر لوگ ایسے کھڑے ہوتے جو امانت دار اور قابل نہیں ہیں، بہت جگہ ایسا ہوتا ہے۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہے، ایک ہے شیر، مسجد کے 2 دروازے ہیں، ایک کے اوپر شیر کھڑا ہوا ہے اور ایک کے اوپر سانپ کھڑا ہوا ہے۔ اب اگر شیر والے دروازے سے جائیں گے تو بچے گا انسان؟ بولو بھائی، ارے بولو سب۔ اور سانپ والے دروازے سے جائے گا تو بچ سکتا ہے، بچنے کی امیدیں ہے دونوں طرف مصیبت، سانپ کی بھی مصیبت ہے اور ادھر شیر کی بھی مصیبت ہے۔ جب معاشرے میں ایسے کوئی لوگ نہیں ہے جو پوری طریقے سے امانت دار ہے، پوری طریقے سے دیانتدار نہیں ہے، تو اب ہمیں ووٹنگ تو کرنا ہے۔ تو علماء نے فرمایا اِذَا ابْتُلِيتَ بِبَلِيَّتَيْنِ فَاخْتَرْ أَهْوَنَهُمَا، جب 2 بڑی مصیبت ہو، ایک طرف شیر کھڑا ہوا ہو، ایک طرف سانپ ہو، تو سانپ والی مصیبت کو قبول کر لیا جائے۔ اب تک کہ ہمارے لوگ یہی سمجھ کر کے ایک نام نہاد سیکولر پارٹی کی تعاون کیا کرتے تھے، لیکن جب ڈبہ کھولا تو آستین کے ساتھ نکلے۔ اس لیے میرے دوستو یہ دوسرا رخ ہے کہ ہمیں اپنے اعتبار سے، اس لیے ہمیں ہر موڑ پر اپنا ایک بڑا ہونا چاہیے، ہر آدمی کا ایک بڑے عالم سے دوستی ہونی چاہیے، تاکہ وہ ایسے حالات میں ہم نہیں بتا سکتے کہ آپ کس کو کریں کس کو نہ کریں، وہ آپ کا جب جانتا ہے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ ایسی مولانا مصیبتیں ہیں کہ دونوں ویسے ہیں، اب کس کو کیا جائے۔ تو انسان کا جو بڑا رہتا ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کر کے آپ کو آپ کی رہنمائی اور رہنمائی فرمائے گا۔ جس طرح ایک فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے، اسی طرح ایک فیملی عالم اور مفتی ہونا چاہیے تاکہ وہ ہماری ہر لائن پر ہماری تربیت کرے، ہماری رہنمائی کرے۔ تو قرآن کریم یہ کہنا چاہتا ہے کہ ووٹنگ اسلام سے ہٹا ہوا نہیں ہے، بلکہ اسلام کا ایک جز ہے۔ اس کے بعد یہ مسئلہ آتا ہے کہ ووٹنگ میں کھڑے ہونے والا کھڑے ہو گیا، تو اب وہ اپنے کو جتانے کے لیے ہزاروں کروڑوں روپے برباد کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ قابل ہوتا، اگر وہ اللہ سے اس کا گہرا تعلق ہوتا، تو اللہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا ہوتا ہے تو پوری دنیا اس کی ہو جاتی، تو اسے پیسے لٹانا پڑتے ہیں۔ اور جو ووٹنگ کرنے والے ہوتے ہیں
وہ ایک گاؤں میں 10 لوگ کھڑے ہوئے، اب ہر آدمی ایک کے پاس جاتا ہے کہ مولانا ہم کو ووٹنگ کرو، کیونکہ انواع میں بھی ووٹنگ ہے، تو ہمارے پاس بھی 10-15 لوگ آ رہے ہیں کہ مولانا ہم کو ووٹنگ دو، ہم کو دو، تو وہ سب کو بولتا ہے، سب سے 1,000 روپے جمع کر لیتا ہے، 10,000 لے لیتا ہے، اور جس کو کرنے کا رہتا اسی کو کرتا ہے۔ تو یہ پیسے لینا شریعت مطہرہ میں حرام ہے۔ 2 پیسے کی کمائی کے لیے، 2 پیسے کے لیے، 500 کے لیے، اب دیکھو جس نے زیادہ پیسے دیا ہم اپنے ایمان کو بیچ رہے، کیونکہ ایمان کہتا ہے کہ جس کے اندر قابلیت ہے، امانت داری ہے، اس کو ووٹنگ کرو۔ اب ایک آدمی جس کے اندر قابلیت ہے، اس کے پاس پیسے نہیں، وہ تو پیسے بانٹے گا نہیں، اور ایک آدمی کے اندر قابلیت نہیں، وہ ڈھیر سارے پیسے بانٹ رہا ہے، تو یہ پیسہ ہمیں ایمان کے تقاضے سے بھی ہٹا رہا ہے، اور یہ پیسہ ہم لیں گے، اپنے پیٹ میں ڈالیں گے، اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈالیں گے، اپنے بیوی کے پیٹ میں ڈالیں گے، پھر کہیں گے مولانا ہمارا بچہ ہماری سنتا نہیں، برابر نہیں سنتا تمہاری، اس لیے کہ جو چیز اس کے پیٹ میں ڈالنے کی تھی وہ تو تم نے ڈالا نہیں، اور جو نہیں ڈالنے کی تھی وہ تم نے ڈالا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پیٹ میں اچھا جائے گا تو خود بخود اعمال پیدا ہوں گے، پیٹ میں برا جائے گا تو اعمال پیدا کیسے اچھے ہوں گے؟ وہی برے کام کرے گا، زہر کھائے گا تو زہر ہی اگلے گا۔ اس لیے اس موقع پر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ووٹنگ شریعت کا حق ہے، یہ بیع اور تجارت نہیں ہے، یہ کوئی گاڑی نہیں ہے کہ اس کو بیچ کے پیسے لے سکتے ہیں ہم، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ہم اسلام کو دیکھیں، بہت سارے لوگ جب یہ ووٹنگ کا مسئلہ آتا ہے لوگ کہتے ہیں سیزن کا دھندا آ گیا، اب تو ہر پارٹی والے کو جھکنا چاہیے، بہت جیت کے آنے کے بعد بہت بھاؤ کھاتے، اب جتنا موقع ہے اپنا، اب سب لوگ آئیں گے، پیسے لیں گے، سب سے جمع کر لے گا۔ لیکن میرے دوستو قرآن کریم اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام ہمیں منع کرتا ہے، ہم سب مسلمان ہیں، جب ہم یہ منبر پر بیٹھ کے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، رسول اللہ کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے، صرف میں اچھی لا کے تقریر کر دے رہا اور آپ سن لے رہے اور بول رہے کیا اچھا بیان ہے، یہ بیان بس یہی، اور بعد میں جو کرنے کا ہے وہ کر لیا، پھر اس میں کوئی فائدہ نہیں، یہ بیان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے۔ اگر ہم اس بات سے ایک مجمع بھی، ایک آدمی بھی اگر اس کو اپنے دل پر لے لیتا ہے تو اس کے دل پر لینے کی وجہ سے پورے گاؤں میں ہدایت پھیل جائے۔ اللہ کے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَن يَهْدِيَ بِكَ رَجُلٌ، تمہارے لیے، تمہارے ذریعے ایک آدمی ہدایت پر آ جائے، تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں شریعت کے اس بات کو اور اس مزاج کو سمجھنا چاہیے، اور اس بات کو ہمارے دل و دماغ میں پیوست رکھنا چاہیے کہ یہ اسلام سے ہٹا ہوا نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ قرآن کریم میں، حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ہم گندی روڈ ہے اور اچھی روڈ بنا رہے ہیں، اماطۃ الاذی عن الطریق، نبی نے فرمایا کہ ایمان کے 70 حصے ہیں، اس میں سے ایک حصہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ صحیح روڈ بنا دیا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہے۔ آپ نے کسی بے گھر کو گھر بنا دیا، گھر کو دلا دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما کان العبد فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ، جب تک کہ وہ آدمی اس گھر میں رہے گا اس وقت تک اللہ کی طرف سے تمہارے لیے مدد اترتی رہے گی۔ آپ نے گاؤں سے سٹا، زنا، شراب اپنی طاقت کے بلبوتے پر بند کرایا، پولیس کیونکہ جو گاؤں کا ذمہ دار رہتا ہے وہ گورنمنٹ کے ماتحت ہوتا ہے، پولیس اس کے قبضے میں آتی ہے، وہ من رہا منکرن فلیغیر بیدی، ہاتھ کے ذریعے روکنے پر قادر ہوتا ہے، وہ پولیسوں کو لا کر کے اپنے گاؤں کے ماحول کو درست کر سکتا ہے۔ جہاں زبان سے نہیں چلتا تو وہ ڈنڈے سے چلا کر کے وہ ماحول کو درست کر سکتا ہے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اصلاح الناس، گاؤں کی درستگی جتنی ہوگی سارے کے سارے کا جو ثواب اس کے کھاتے میں جائے گا۔
اس لیے میرے دوستو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہ اسلام کی باتیں ہیں، اسلام سے ہٹی ہوئی باتیں نہیں ہیں. یہ نہ کہا جائے کہ یہ اسلام سے ہٹی ہوئی باتیں ہیں، یہ سب اسلامی تعلیمات ہے. میری اور آپ کی کمی ہے کہ ہم نے صرف بیان کو نماز کی حد تک رکھ دیا، ہم نے بیان کو 6 نمبر کے ساتھ خاص کر دیا. یہ چیزوں کے اوپر کوئی بیان نہیں کرتا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ کئی باتوں پر عمل کریں اور اس کو چرچا نہ بنائیں. ہم نے یہ اسلامی شریعت آپ کے سامنے رکھی ہے، اب آپ کے اختیار میں ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یہ 2 راستے آپ کے سامنے ہیں. آپ جو راستہ اختیار کرنا چاہے، آخرت کو اپنے سامنے ہاتھ مارتے وقت ہم شریعت کی نگاہ میں رہے کہ جس کو ہم ہاتھ مار رہے ہیں یہ دنیا کی حد تک نہیں ہے، یہ ہاتھ مارنا آخرت میں بھی ہمارے لیے پکڑ کا ذریعہ بن سکتا ہے اگر ہم نے درست ہاتھ نہیں مارا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.